اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام تر عبادات اس خداوند عالم کے لیے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اول ایسا کہ جس سے پہلے کوئی نہ تھا اور آخر ایسا کہ جس کے بعد بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہی خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت علیہم السلام کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع حضرت ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین باقر العلوم علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے مختلف قول ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 1 رجب 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنے جد سے مشابہ تھے، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے کئی القاب تھے، ہادی، امین، شاکر، باقر العلوم الاولین والآخرین۔ چونکہ آپ علم کی تہ تک پہنچتے اور اس کے راز و رموز کو آشکار کرتے، لہٰذا آپ باقر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے علم کو شگافتہ کیا اور اس کی جڑ تک پہنچ گئے، اس کی شاخیں نکالیں اور وسعت دی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کثرت سجود نے آپ کی جبیں کو شگافتہ کر دیا تھا، علم کے پوشیدہ امور اور خزانوں کو ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ واحد امام ہیں جن کا نسب مبارک والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے، کیونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ جنہیں ام عبداللہ بھی کہتے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ ہر ایک کی زبان پر حضرت کی عظمت و بزرگی کا چرچا تھا، اور جب کبھی ہاشمی، علوی اور فاطمی خاندان کی شرافت و بلند کرداری کا تذکرہ ہوتا تو لوگ آپ کو تنہا ان خاندانوں کا وارث تصور کرتے تھے اور آپ کو ہاشمی، علوی اور فاطمی کے القاب سے یاد کرتے تھے۔ لہجے کی صداقت، چہرے کی جاذبیت اور فیاضی و سخاوت آپ کی خصوصیات تھیں۔ امام ابو جعفر باقر علیہ السلام ائمہ متقین میں سے ایک فرد ہیں۔ آپ نے اپنے پروردگار کی ایسی معرفت پائی کہ کسی اور کو اس تک رسائی نہیں۔ آپ معرفت کی اس آخری منزل پر تھے کہ جس میں آپ کی ذاتی خصوصیات شامل تھیں، لہٰذا ہمیشہ آپ معرفت سے پردل کے ساتھ خدا کے حضور پیش ہوتے اور اطاعت پروردگار میں آپ کی اخلاص کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کرم و سخاوت تو اہل بیت کے مشہور فضائل میں سے ہے۔ ہمیشہ اہل بیت کا ہاتھ فقراء و مساکین پر کھلا رہتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام کی سخاوت اور جود و کرم کو 2 حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے، ایک نیکی سے محبت اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور لوگوں کو خوشحال دیکھنا۔ فقراء کی عزت کرنا آپ کی بلند اخلاق میں سے ہے کہ آپ فقراء و مساکین کو خوش کرتے تھے اور ان کی معاشی حالت کو اتنا بلند کر دیتے کہ انہیں کسی کے سامنے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی حاجت مند مانگنے کے لیے آ جائے تو کبھی اسے سائل کہہ کر مت پکارنا، بلکہ کچھ دیتے وقت یہ کہنا کہ خدا کے بندے، خدا تجھے یہ چیز مبارک کرے، اور فرمایا کہ
سائل کو بہترین نام سے پکارو۔ امام باقر علیہ السلام غلاموں کو آزاد اور انہیں غلامی کی زندگی سے رہائی دلانے کو بے حد پسند فرماتے تھے۔ آپ کی شہادت کے وقت 60 غلام تھے کہ جن سے بیشتر حصے آپ نے آزاد کر دینے کی وصیت فرمائی تھی، اور باقی غلاموں میں سے آپ کے گھر والوں نے مزید 11 کو آزاد کر دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی پارسا صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، اے جابر، خداوند عالم نے تم کو طول عمر عطا فرمائی ہے اور تمہیں میرے فرزند محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوگی، جس کا نام توریت میں باقر ہے۔ جب تمہیں زیارت کا شرف حاصل ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ پیغمبر اسلام کا انتقال ہو گیا اور جابر کو ایک طویل عمر نصیب ہوئی۔ ایک دن آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر گئے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام خود سال تھے۔ جس وقت جابر کی نگاہ امام پر پڑی، فوراً کہا، ادھر تشریف لائیے، پھر کہا ذرا پیچھے جائیے۔ امام پیچھے گئے۔ یہ دیکھ کر جابر نے کہا، خداوند کعبہ کی قسم، یہ تو ہو بہو رسول خدا کی تصویر ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ امام نے فرمایا، یہ میرے فرزند محمد باقر ہیں، جو میرے بعد تمہارے امام ہوں گے۔ یہ سن کر جابر اٹھے اور امام محمد باقر علیہ السلام کے قدم مبارک کا بوسہ لیا اور کہا، میں آپ پر فدا ہو جاؤں اے فرزند رسول، آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، جد بزرگوار پر لاکھوں بار درود و سلام، جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، اور تم پر بھی سلام اے جابر، میرا سلام ہو کہ تم نے مجھ تک یہ سلام پہنچایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ایسے ماں باپ کے فرزند تھے جو دونوں جانب سے علوی، طاہر اور ذکی ہونے کا شرف رکھتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام میں اپنے جد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نیک صفات پائے جاتے تھے۔ آپ کے بچپن کے ابتدائی چند سال امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزرے، پھر کم سنی سے لے کر جوانی تک اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ زندگی بسر کی، یہاں تک کہ کمال کے نقطۂ عروج تک پہنچے۔ ہر امام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام علم لدنی کے مالک اور منصوص من اللہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے انبیاء کی ہیبت ٹپکتی تھی۔ جو کوئی بھی امام کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، اس پر ایک خاص قسم کا رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ولادت سے لے کر 4 سال تک اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے سائے میں گزارے۔ آپ نے اس طرح اپنے جد کے ساتھ رہ کر نئے پیش آنے والے واقعات، اجتماعی اور سیاسی حالات سے آگاہی حاصل کی، لہٰذا آپ بچپنے ہی سے سیاسی اور اجتماعی حالات کو سمجھنے اور ان حالات میں صحیح فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر اپنی پھپھیوں اور اہل بیت اطہار پر گزرنے والے مصائب میں گزاری، بلکہ روز عاشورہ پیش آنے والے واقعات کے خود عینی شاہد تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے جد امام حسین علیہ السلام کو قتل ہوتے دیکھا۔ کوفہ و شام کے ظالموں کی جانب سے آپ کو اسیر بنا کر لے جایا گیا اور وہاں پر پڑنے والے دردناک مصائب میں جو دل کو ہلا دیتے ہیں، رسن بستہ بیبیوں کے ساتھ خود آپ بھی شریک رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد کی اس بے لاگ گفتگو کو بھی سنا جو آپ نے یزید جیسے ظالم و جابر کے سامنے کی۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے یزید، ذرا یہ تو بتا کہ محمد تیرے جد تھے یا میرے؟ اور اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تیرے جد تھے تو جان لے کہ تو جھوٹا ہے، اور اگر تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ان کی آل کو کیوں قتل کیا؟ الغرض کہ کربلا، شام و کوفہ کے پردرد مصائب دیکھنے کے بعد اپنے بابا کو 40 سال خون روتے دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ 19 سال 10 مہینے اور 12 روز ہیں۔
آپ علیہ السلام کا زیادہ تر زمانہ امامت حشام کے احد طاغوت میں گزرا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت عالم اسلام میں سب سے بلند و بالا تھی۔ تمام مسلمان متفق طور پر آپ کے فضل و کمال کا اقرار کرتے تھے، اور امام علیہ السلام تمام علماء اسلام اور تمام اسلامی شہروں کی مراد اور مقصود تھے۔ اور چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام خاندان نبوت کے سب سے واضح اور بلند پرچم تھے، جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر پائی جاتی تھی اور لوگ ہمیشہ آپ کی قدر اور تعریف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام کی یہ اجتماعی عظمت بنی امیہ سے برداشت نہ ہوتی تھی، جس کی بنا پر امام علیہ السلام کی نسبت ان کا قہر و غضب جوش مارنے لگتا، یہاں تک کہ انہوں نے امام علیہ السلام کے قتل پر اتفاق کر لیا۔ آخر کار حشام نے مصمم ارادہ کر لیا کہ آپ کو مدینے سے شام جلاوطن کیا جائے۔ حشام کے کارندے امام کو ان کے فرزند صادق آل محمد کے ساتھ شام لے آئے اور آپ کی توہین کی غرض سے 3 روز تک دربار میں حاضری کی اجازت نہ دی، یہاں تک کہ آپ کو غلاموں کے محلے میں ٹھہرایا گیا۔ حشام نے اپنے دربان سے کہا، جس وقت محمد ابن علی بزم میں آئیں، پہلے میں ان کی سرزنش کروں گا، جب میں چپ ہو جاؤں تو تم سب مل کر ان کی سرزنش کرنا۔ حشام کے حکم سے آپ کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ آپ نے ہاتھوں سے تمام اہل بزم کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکم۔ حشام نے دیکھا کہ امام نے خاص طور سے اسے سلام نہیں کیا، اس کے علاوہ بغیر اجازت بیٹھ گئے۔ وہ اور بھی غضبناک ہوا، کہنے لگا، اے محمد ابن علی، تم میں سے ایک شخص مسلسل لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے اور اپنی بیعت کی دعوت دے رہا ہے، اپنے آپ کو امام کہتا ہے۔ اس طرح بہت زیادہ سرزنش کی۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوا، تمام اہل بزم نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کی سرزنش شروع کر دی۔ جب سبھی خاموش ہو گئے تو امام کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خدا نے تم لوگوں کی ہمارے پہلے شخص سے ہدایت کی اور تمہارے آخری شخص کو ہدایت کرنے والا بھی ہم میں سے ہوگا۔ اگر تم چند دن کی بادشاہی پر مست و مگن ہو تو ابدی بادشاہی ہمارے لیے ہے۔ چنانچہ خدا خود فرماتا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ حشام نے ہر ممکن کوشش کی کہ امام باقر علیہ السلام کی توہین کی جائے، جس کے لیے اس نے کئی حربے استعمال کیے، مگر حاکم وقت ناکام رہا۔ چنانچہ حشام کا گمان یہ تھا کہ امام باقر علیہ السلام تیر چلانا نہیں جانتے اور تیر ہدف پر نہیں مار سکتے، لہٰذا یہ مسئلہ آپ کے مذاق کا سبب بنے گا اور ان کے مقام و منزلت کو شامیوں کے درمیان کم کر دے گا۔ اسی وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو تیر چلانے کے لیے کہا، لیکن جب امام علیہ السلام نے تیر چلائے اور چند دفعہ تعجب آور صورت میں معین جگہ پر جا کر لگے، جبکہ تاریخ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا، یہ دیکھ کر حشام شرمندہ ہو گیا اور اس پر غیظ و غضب کا ایسا غلبہ ہوا کہ زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب امام باقر علیہ السلام کا عیسائی عالم سے مناظرہ ہوا اور آپ اس عیسائی عالم پر غالب ہو گئے، یہاں تک کہ خود عیسائی عالم نے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اپنے عجز و ناتوانی کا اقرار شام کے بھرے مجمع میں کر لیا، اور یہ موضوع اس قدر با اہمیت ہو گیا کہ امام باقر علیہ السلام کی علمی حیثیت امت محمدی کے درمیان اور اہل شام میں زبان زد خاص و عام ہو گئی، اور یہی آپ کی علمی شہرت حشام کے بغض و حسد کا ایک سبب بنی۔ چنانچہ حشام نے اسی وقت سے امام باقر علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور وہ امام علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھا۔ 7 ذی الحج 114 ہجری کو 57 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور شہادت بھی اس بنا پر واقع ہوئی کہ ظالم جابر بادشاہ اموی حشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور دنیا علم و دانش ہمیشہ کے لیے سوگوار ہو گئی۔
اس آفتاب علم و ہدایت کو بھی ظالموں نے باقی نہ رہنے دیا۔ آپ علیہ السلام نے شہادت سے قبل امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، میں آج کی رات اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے پدر بزرگوار کو خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے شربت پیش کر رہے ہیں جسے میں نے پیا، اور اپنے دیدار کی بشارت دے رہے ہیں۔ دوسرے دن اس آفتاب علم و دانش کے دریائے بے کراں کو جنت البقیع میں امام حسن اور امام سجاد علیہم السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ظالم و جابر حکومت نے اس قبر مطہر پر سائبان بھی گوارا نہ کیا۔ اس قبر مطہر پر آج بھی کوئی پوشش نہیں ہے۔ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم میں یہ قبر مطہر آج بھی مظلومیت کی مجسم تصویر ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس امام عالی مقام کی خدمت اقدس پر، ہمارا سلام ہو اس قبر مطہر پر جو آج بھی مظلومیت کی نشانی ہے۔